بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی نیم از انجینئر حماد حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ گلف کنسلٹ یوٹیوب چینل. آج میں آپ کو بتانے والا ہوں میٹ کے بارے میں. میٹ کیا ہوتا ہے کہ واٹ از میٹ، مٹیریل اپروول کیسے حاصل کی جاتی ہے. یہ میرے سامنے ایک فائل ہے جس کا ابھی میں آپ کو اوور ویو کرواؤں گا کہ یہ اس کی چیک لسٹ آپ کو نظر آ رہی ہے. کوئی بھی میٹ سبمٹ کرنے سے پہلے آپ نے اس کی چیک لسٹ کو ریڈ کرنا ہے کہ کون کون سی چیزیں آپ نے اس کے ساتھ لگانی ہیں. یہ میرے پاس 11-12 آئٹمس ہیں، چیک لسٹ ہے جس کو آپ نے دیکھ کے میٹ سبمٹ کرنا ہے. اس میٹ کا جو ٹائٹل ہے وہ یہ ہے کہ مٹیریل سبمٹل فار گلوبل سورس. یہ گلوبل سورس کمپنی کا نام ہے. یہ ہم مین ہول سٹیپس کے لیے میٹ سبمٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، مین ہول سٹیپس کے لیے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو نظر آ رہی ہے اوپر، مٹیریل اپروول آف گلوبل سورس فار مین ہول سٹیپس. ٹھیک ہے، یہ اس کا میٹ ہم سبمٹ کر رہے ہیں. یہ میں آپ کو ابھی پورا اوور ویو دکھاتا ہوں. یہ آپ کو چیک لسٹ پہلے بتاؤں گا کہ چیک لسٹ میں کون کون سی چیزیں ہیں. یہ آپ خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں کہ جو ہے نا اپلیکیشن مطلب کہاں پہ ہے وہ ساری لگانی ہے. پھر پروڈکٹس لسٹ لگانی ہے. اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے نا پورا مٹیریل کی ڈیٹا شیٹ لگانی ہے. پھر انٹرنل سرٹیفکیٹ لگانے ہیں، ATP اگر اپلیکیبل ہے وہ بھی لگانی ہے. سرٹیفکیٹ آف اوریجن لگانا ہے. اس کے بعد آپ نے سرٹیفکیٹ جو ہے نا کمس لگانا ہے. اس کے بعد جو ہے نا اپنے مینوفیکچر سرٹیفکیٹ جو ہے نا سارے آپ نے ٹیسٹ پلان لگانے ہیں. اس کے بعد میل ٹیسٹ سرٹیفکیٹ لگانے ہیں. اس کے بعد سرٹیفکیٹ آف جو ہے انالسٹ لگانا ہے. مطلب یہ چیک لسٹ ہے. کوئی بھی میٹ سبمٹ کرنے سے پہلے اس کی چیک لسٹ کو دیکھا جاتا ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے، اس کو ریڈ کیا جاتا ہے، اس کو سمجھا جاتا ہے کہ کون کون سی چیز ہمیں ریکوائرڈ ہے تاکہ کوئی چیز مس نہ ہو جائے. اور آپ نے یہ چیک لسٹ میٹ کے ساتھ میں اٹیچ کر کے بھیجنی ہوتی ہے. سب سے پہلے اوپر کور پیج ہوتا ہے. کور پیج کے اندر آپ کا میٹ کا نمبر، آپ کے میٹ کا ٹائٹل، پیجز سب کچھ مینشن ہوتا ہے. اس کے بعد یہ پیج نمبر 2 کے اندر آپ نے چیک لسٹ لگانی ہوتی ہے میٹ کی، جو آپ کو بھی نظر آ رہی ہے. یہ چیک لسٹ جو کنسلٹنٹ کی طرف سے آتی ہے وہ ہم اس کو PDF میں کنورٹ کر کے اپنے پاس رکھتے ہیں تاکہ ہم ہر میٹ کے اندر اس کو یوز کر سکیں. ٹھیک ہے، یہ جو چیک لسٹ ہے یہ بہت ضروری ہے سمجھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، پرکھنے کے لیے، چیز کو اپنے معیار کے مطابق لانے کے لیے. یہ آپ کے لیے چیک لسٹ بہت ضروری ہے، اس کا دیکھنا بہت ضروری ہے. یہ مٹیریل اپروول چیک لسٹ ہوتی ہے جس کے اندر آپ ساری چیزوں کو کور کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ آپ ہم میٹ کے اندر کیا کیا چیز لگائیں گے. ٹھیک ہے، تو پھر یہ جو چیک لسٹ ہے یہ آپ نے سیکنڈ پیج کے اندر اس کو انسٹال کر دینا ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی میں آپ کو پورا میٹ کا اوور ویو کرواتا ہوں کہ میٹ کے اندر کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں. کمپنی پروفائل کے اندر جو ہم نے پروڈکٹ ان سے وہ لے رہے ہیں وہ پورا پروڈکٹ کے بارے میں بتائیں گے کہ ہمارے پاس کون کون سے پروڈکٹ ہے اور کیا کیا پروڈکٹ ہے اور کیسے پروڈکٹ لی جاتی ہے. تو ابھی میں جو ہے نا آپ کو پورا اوور ویو کرواتا ہوں. ٹھیک ہے، جو اس کا میٹ کا. ٹھیک ہے، یہ چیک لسٹ آپ ایک بات دھیان سے پڑھ لیں. میں نے اس لیے آپ کو زیادہ ایکسپلین کر رہا ہوں چیک لسٹ کا کیونکہ یہ بہت بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اگر آپ نے چیک لسٹ سمجھ لی آپ نے سب کچھ سمجھ لیا. ٹھیک ہے، چیک لسٹ اس لیے بہت ضروری ہے. ابھی میں آپ کو دوسرا ریویو کرانے لگوں میٹ کا. سب سے پہلے ابھی دیکھیں میٹ میں آپ کو نظر آئے گی جو کمپنی کا ہے پروڈکٹ لسٹ ہے. یہ دیکھیں، یہ بھی پروڈکٹ ہم نے لینی ہے. اس کو کہتے ہیں رنگز، ٹیکنیکل نام ہے رنگز. ہم نے مین ہول کے سٹیپس لینے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو رنگز کہتے ہیں. یہ بھی تھوڑا اوور ویو دے رہا ہے رنگز کے بارے میں. یہ آپ کو بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، دکھا رہا ہے کہ یہ رنگز ہوتے ہیں. مطلب اس کو میتھڈ آف انسٹالیشن بتائے گا. اس کے بعد آپ کو ٹوٹل سپورٹ دے گا کہ فار کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے ہوتی ہے. اس کے بعد میتھڈ آف انسٹالیشن، PE کوٹنگ اس کے اوپر جو ہوئی ہوئی ہے اورنج آپ کو یہ نظر آ رہا ہے اس کے اوپر PE کوٹنگ ہوئی ہے. ٹھیک ہے، PE کوٹنگ کیا ہوتی ہے؟ یہ پلاسٹر کی کوٹنگ ہوتی ہے جو کہ
جس کی تھکنس 4.5 mm ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں یہ دیکھیں، یہ ڈیفرنٹ آپ کو آلریڈی انسٹالڈ جو ہے رنگز وہ دکھا رہا ہے، ڈیفرنٹ کلرز میں دکھا رہا ہے، ڈیفرنٹ سائزز میں دکھا رہا ہے۔ اس کے بعد آپ کو مین ہول اسٹیپ کی انسٹالیشن کا طریقہ کار بتا رہا ہے کہ اس کی اسٹیپ کا طریقہ کار کیسے کیا جاتا ہے، اسٹیپ 1 کیا ہے، اسٹیپ 2 کیا ہے، اسٹیپ 3 کیا ہے، اسٹیپ 4 کیا ہے، اسٹیپ 5 کیا ہے، اسٹیپ 6 کیا ہے۔ یہ نیچے پکچریں لگائے گا اور پکچروں میں آپ کو بتا رہا ہے، آپ کو سمجھا رہا ہے، آپ کو دکھا رہا ہے کہ کیسے کیسے یہ انسٹال ہوں گے، کیسے طریقہ کار ہے، کیسے ایڈیسو استعمال کریں گے، کیسے لیول کریں گے، کیسے دکھائیں گے، کیسے ڈرلنگ کریں گے، کیسے کو فٹ کریں گے، کیسے لیول کریں گے۔ یہ آگے بٹس دکھا رہا ہے، اکوپمنٹ دکھا رہا ہے، مشینری دکھا رہا ہے، مشین دکھا رہا ہے، تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے، آپ کو کام کرنے میں ایزی ہو، آپ کو کسی چیز کا مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اکوپمنٹ بتا رہا ہے، طریقہ بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، آپ کو ہر چیز دکھا رہا ہے۔ یہ آپ نے میٹ کے اندر لازم چیزیں شامل کرنی ہوتی ہیں، آپ کو ویلڈنگ اسٹرپس کے بارے میں بتا رہا ہے کہ کون کون سی چیزیں آپ نے استعمال کرنی ہیں انسٹالیشن سے پہلے۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کو اسٹیپ پہ دکھا رہا ہے، پھر دکھا رہا ہے، سمجھا رہا ہے۔ اس کے بعد جی رنگز، اس کو انگلش میں یہ رنگز کہتے ہیں، یہ پلاسٹک کوٹنگ ہوتی ہے مین ہول اسٹیپس کے لیے۔ وی آر آفر دا، یہ دیکھو، آفر دا ہائر کوالٹی آف مین ہول رنگز لیڈر اسٹیپ اور ویریس میٹل لائک اسٹینلیس اسٹیل کا کہہ رہا ہے، ہم پرووائڈ کرتے ہیں، ایلومینیم کا پرووائڈ کرتے ہیں اور گلونائز اسٹیل کا پرووائڈ کرتے ہیں۔ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ یہ آپ کو بتا رہا ہے، یہ آپ کو رنگز کے بارے میں تھوڑا بتا رہا ہے کہ یہ سیف ہوتے ہیں، فلیکسیبل ہوتے ہیں، ڈیوریبل ہوتے ہیں، اس کا یہ بینیفٹ ہے، یہ بینیفٹ ہے، آپ کو بتا رہا ہے اس کے کیا کیا بینیفٹ ہوتے ہیں۔ یہ ظاہری بات ہے، ہر چیز بتانی پڑے گی تب بھی آپ کا مٹیریل اپروو ہوگا نا۔ یہ جو کمپنی ہے گلوبل سورس ہم نے یہ میٹ بھیجا ہے، جو میٹ سبمٹ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ دیکھیں، یہ رنگز کا سائز بتا رہا ہے، یہ دیکھیں اے بی سی ڈی، آگے جا کے میں آپ کو دکھاؤں گا یہ اے بی سی ڈی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ بی ڈی سی ڈی کیا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ پھر آگے ایکسپلین ہو سکے۔ یہ میں آپ کو اس لیے میٹ سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے، آپ کو مطلب کام کرنے میں آسانی ہو جائے۔ جب بھی آپ میٹ سبمٹ کریں گے، آپ کے ذہن کے اندر ہوگا کہ ہاں یار، یہ جو چیزیں میں نے مد نظر رکھنی ہیں، یہ دیکھیں اے بی سی ڈی آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے، آگے جا کے وہ آپ کو بتائے گا۔ یہ آپ دیکھیں، یہ ہمارے پاس 3 قسم کے سٹیپس آ گئے، اسٹینلیس اسٹیل آ گیا، ایلومینیم گلونائز آ گیا۔ کیونکہ ہم نے ایلومینیم پرچیز کرنا تھا، اس لیے میں نے ایلومینیم کو ہائی لائٹ کر دیا، اس کے پوری اسپیسیفیکیشن کو، اس کے طریقوں کو، اس کے مٹیریل کو میں نے ایک ہائی لائٹ کر دیا پورا، کہ مجھے ایلومینیم سٹیپ چاہیے، جس کی جو ہے نا وہ جو راڈ کی تھکنس ہے وہ 16 mm ہے، جو اس کے اوپر کوٹنگ ہوئی ہے اس کی 4.5 mm تھکنس ہے، اور اس کا کوڈ ہے وہ AA6063T4 ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے حساب سے ہم آرڈر کریں گے۔ جو اس کا ایک بیگ آتا ہے، وہ بیگ 15 پیسز کا ہوتا ہے، تاکہ اس کو ایزیلی ہینڈل اسٹورنگ اینڈ پرزرویشن کی جا سکے۔ اور یہ والا ایلومینیم ہمیں ریکمینڈڈ ہے، جس کے لیے ہم اس کو انسٹال کریں گے اپنے چیمبر سٹیپس میں انسٹیڈ آف کیج لیڈر کے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم رنگز لگائیں گے، سٹیپس لگائیں گے، موومنٹ کریں گے تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو۔ یہ آپ کو دیکھیں، یہ پھر آگے رنگز کی پلاسٹر کوٹنگ کے ساتھ ڈیفرنٹ آپ کو دکھا رہا ہے۔ دیکھیں، کچھ بلیک ہیں، کچھ بلیو ہیں، کچھ اورنج ہیں، ڈیفرنٹ شیپ کے ہیں، ڈیفرنٹ سٹائل کے ہیں، ڈیفرنٹ لک ہے، ان کی اپنا ڈیفرنٹ فیزیبلٹی ہے۔ یہ دیکھیں، اس کے بعد یہ ڈیفرنٹ آپ کو دکھا رہا ہے۔ وہ دیکھیں اے بی سی ڈی، میں نے کہا تھا نا آپ کو ذہن میں رکھنا، وہ دیکھیں اے بی سی ڈی ان کے سائز بتا رہا ہے کہ سکریو کا سائز کتنا ہے، اس کا انٹرنل لینتھ کتنی ہے، ساری بتا رہا ہے۔ اے بی سی ڈی لینتھ میں نے آپ کو کہا تھا نا اوپر ذہن میں رکھنا، میں آپ کو پھر اوپر جا کے دکھاتا ہوں کہ یہ اے بی سی ڈی کیا ہے۔ ایک بار یہ دیکھ لیں، اے بی سی ڈی کی اس کی سکریو کی لینتھ ہے۔ اس کے بعد یہ ہم نے اس کے بعد ایلومینیم سٹیپ سلیکٹ کیا تھا ہم نے، پھر اس کو یہاں پہ سلیکٹ کیا کہ ہمیں یلو، آپ نے جو بھی چیز لینی ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے تاکہ کنسلٹنٹ کو سمجھنے میں آسانی ہو، ٹھیک ہے نا۔ میں ابھی اوپر جا کے آپ کو پھر بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، اے بی سی ڈی آپ کو دکھانے لگا ہوں، یہ کیا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ آپ کو بتا رہا ہوں، سی یہ ہے، ٹھیک ہے، یہ سی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں ایسے کہ دیکھیں یہ سی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ بی دیکھیں، اندر فاصلہ ہے، اور ڈی کیا ہے، سکریو کا فاصلہ ہے، سکریو کے اندر سکریو کتنا جائے گا، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، جی ٹھیک ہے نا، تاکہ آپ کو اچھے سے میرے بھائیوں کو سمجھ آئے۔ پھر بھی اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ میرے سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں،
ٹھیک ہے نا, پریشان نہیں ہونا. یہ دیکھو پھر آپ کو پلاسٹک کوٹڈ مین ہول اسٹیپس کا کے ریلیٹڈ پروڈکٹس بتا رہا ہے کہ آپ نے ان کو خریدنے کے ساتھ ساتھ یہ ہماری چیزیں لینی ہیں, بٹ بھی لینی ہے, مشینری بھی لینی ہے. اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ان کے انٹرنیشنل سرٹیفکیٹ آ گئے ہیں کوالٹی کے, ISO 9001:2015 آ گیا. یہ کمپنی جو ہے نا کوالٹی کے سرٹیفکیٹ جب تک نہیں ہوں گے تو آپ کمپنی اپروو نہیں ہوگی. یہ دیکھیں سیو کر. اس کے بعد یہ دیکھیں یہ اس کا سرٹیفکیٹ آ گیا ہے, مٹیریل اپروول سرٹیفکیٹ آ گیا ہے. یہ اس کا سرٹیفکیٹ اوریجنل آ گیا ہے کیونکہ یہ کمپنی آؤٹ آف کنٹری کی ہے, تو اس لیے اس کے ساتھ میں ہم نے سرٹیفکیٹ لگایا ہے, مٹیریل سرٹیفکیٹ لگایا ہے. یہ کمپنی انڈیا کی ہے, لنک جو نا لنک انجینئرنگ کمپنی ہے انڈیا کی, ٹھیک ہے, جسے اس میں عربی میں ایکسپلین کیا گیا ہے. اس کے بعد انگلش میں ایکسپلین کیا گیا ہے. جو مٹیریل ہے, جو اس کو ڈیل کر رہا ہے, جس کو اس کے سائن اسٹیپ لگا کے. اور یہ ہمارے پاس کلائنٹ اپروولز ہیں کہ اس کمپنی نے پہلے کہاں پہ کام کیا ہوا ہے. یہ دیکھیں اس کمپنی نے گرین ریاض میں کام کیا ہوا ہے. یہ دیکھیں پارسل کی اپروولس کے پاس ہے کہ یہ کمپنی آلریڈی پہلے اس کمپنی کے ساتھ کام کر چکی ہے. اس کے بعد میں کمپنی کا دوسرا میں آپ کو بھی CRS دکھاتا ہوں. ابھی آپ مجھے بتانا ہے کہ CRS کا مطلب کیا, واٹ از CRS کا مجھے مطلب بتانا ہے کہ CRS کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, CRS مجھے بتانا ہے کیا ہوتا ہے. یہ CRS ہے, ٹھیک ہے, جس کے میں تھوڑا بتا دیتا ہوں. مجھے اس کا آپ نے ایبریویشن بتانا ہے. CRS وہ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے کنسلٹنٹ آپ کو میٹ کا رپلائی کرے گا. جب بھی آپ نے میٹ سبمٹ کرنا ہے تو اس کے ساتھ میں آپ نے PDF فائل اور CRS ان کو سبمٹ کرنا ہے. اور پھر کیا کنسلٹنٹ کیا کرے گا, آپ کو CRS کے حساب سے آپ کو رپلائی کرے گا. اس کے اوپر یہ چیز دیکھیے, اس کے کلائنٹ اپروولز ہیں. یہ پوری کلائنٹ کی اپروولز ہیں کہ یہ کمپنی کہاں پہ کام کر چکی ہے, کس گروپ کے ساتھ کام کر چکی ہے. یہ ان کا پورا اپروولز ہے. ILF کنسلٹنٹ ہے. یہ ریاض الخضرا اس کا کلائنٹ ہے. یہ CRS ہے جس کے ذریعے کمیونیکیشن ہوتی ہے کنسلٹنٹ ٹو کانٹریکٹر. یہ دیکھیں اس کے بعد میں اڈیسو مٹیریل کے بارے میں بتا رہا ہے, اسٹیپ 1 کے بارے میں بتا رہا ہے کہ یہ اڈیسو مٹیریل ایسے یوز کرنا ہے, اس کی یہ اپلیکیشنز ہیں, اس کی یہ ایفیشنسی ہے, اس کا یہ مطلب ایپلیکیشن کا طریقہ ہے, اس کے ایڈوانٹیج یہ ہیں. یہ دیکھو وہ گن بھی دکھائے گا, پروڈکٹ ڈیٹا شیٹ فار اسٹیپ 1. دیکھو یہ اسٹیپ 1 کا ایڈہیسو ہے, اس کی پوری ٹیکنیکل ڈیٹا شیٹ آپ کو دکھا رہا ہے. اس کے آپ کو ایریا آف ایپلیکیشن بتا رہا ہے کہ کہاں پہ آپ نے یوز کرنا ہے, اس کے فیچرز بتا رہا ہے, اس کے بینیفٹس بتا رہا ہے, آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھا رہا ہے کہ کون سی چیز کو اپنے مد نظر رکھنا ہے. ہر چیز کا آپ کو اسٹیپ بتائے گا, آپ کو نمبر بتائے گا, آپ کو کوڈ بتائے گا, سی کے حساب سے C24, C10, C36. اس کے بعد آپ کو یہ پورا جو ہے نا لمیٹیشنز بتائے گا, وارننگز بتائے گا. یہ دیکھو یہ اس کے بعد سارا آپ نے ٹیکنیکل ڈیٹا شیٹ بتا رہا ہے کہ یہ جو آپ کا تھریڈ اپنا بولٹس ہے, وہ ہیمبر ہے, وہ کس حساب سے چلے گا. یہ دیکھیں C8 ہے, M8 ہے, M10 ہے, M12 ہے, M16 ہے, M20 ہے, M26 ہے. یہ پوری آپ کو ڈیٹیل بتا رہا ہے, سائز کے حساب سے بتا رہا ہے. یہ اس کا سرٹیفکیٹ آ گیا, یہ اس کی اپروول آ گئی کہ یہ جو مٹیریل ہے یہ اپرووڈ ہے, اس کی لیبارٹری ٹیسٹ ہے, یہ ساتھ میں ٹیسٹ لگا رہا ہے, MTC لگا رہا ہے تاکہ یہ مٹیریل اپرووڈ آپ اس کو استعمال کر سکیں. میں آپ کو پھر ایک بار میٹ پورا اوور ویو دکھا دیتا ہوں کہ یہ میٹ کیسے کام کرتا ہے. یہ دیکھیں, یہ میں آپ کو پورا یہ دیکھیں چیک لسٹ سے لے کر اینڈ تک میں آپ کو ایک بار جو کیا کہتے ہیں پورا موو کر کے دکھاتا ہوں. میں پورا آپ کو ایک بار اوور ویو کروا دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے. میں نے پورا میٹ ابھی آپ کو سمجھا دیا ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھا دیا ہے کہ میٹ کے اندر کون سی چیزیں ہوتی ہیں, کن چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے, کون سی چیزیں اپلیکیبل ہوتی ہیں, کون سی نان اپلیکیبل ہوتی ہیں, ڈیٹا شیٹ کیا آتی ہے, اس کے بعد اس کے اسٹیپس کیا ہوتے ہیں. مطلب میں نے یہ آپ سارے میٹ ایک جیسے ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں ابھی میں اس کو سکرول کر رہا ہوں, یہ پتہ کہ سارا سکرول سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سے اسٹیپس ہوتے ہیں. یہ دیکھیں یہ پورا میں آپ کو بھی اوور ویو کر کے دکھا رہا ہوں, مٹیریل دکھا رہا ہوں, اس کی مٹیریل ڈیٹا شیٹیں دکھاؤں گا. یہ دیکھیں یہ رنگس کا اوور ویو دکھاؤں گا. یہ دیکھیں میں بھی آپ کے لیے سکرول کر رہا ہوں پورا آپ کے لیے تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے.
یہ دیکھیے رنگس کے بارے بتا رہا ہے، اس کی انسٹالیشن کے بارے بتا رہا ہے، طریقہ کار بتا رہا ہے، ایڈریسی بتا رہا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ کلائنٹ اپروول بتا رہا ہے، کلائنٹ اپروول کون کون سی ہیں، آئی ایس او بتا رہا ہے کہ یہ آئی ایس او استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ والے آپ کو میں پورا بھی اوور ویو دکھا رہا ہوں، یہ چیزیں سیم رہنی ہیں، جو بھی میٹ آپ سبمٹ کرتے ہیں اس کے اندر میں یہ سیم رہتی ہیں، ڈیٹیل رہتی ہے، سائز رہتا ہے، اور سرٹیفکیٹ اوریجن رہتا ہے، ڈیٹا شیٹ رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو میں ساری چیزیں دکھا رہا ہوں، یہ دیکھو ٹول دکھا رہا ہے، بٹس دکھا رہا ہے آپ کو، مشینری دکھا رہا ہے، اکوپمنٹ دکھا رہا ہے۔ اس کے بعد میں یہ دیکھیں اس کی سرٹیفکیٹ آ گیا اس کمپنی کی، یہ کمپنی آلریڈی اپرووڈ ہے، مطلب انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ آرگنائزیشن کے اس کو فالو کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ جس کمپنی کا کوالٹی ٹیسٹ نہیں ہوگا، کوالٹی کا پیپر نہیں ہوں گے تو وہ کمپنی کبھی بھی اپرووڈ نہیں ہوگی۔ یہ دیکھیں سرٹیفکیٹ اوریجنل آ گیا ہے، مطلب مٹیریل اپروول سرٹیفکیٹ آ گیا، یہ کمپنی انڈیا کی ہے تاکہ انہوں نے پھر سرٹیفکیٹ لگا دیا۔ یہ اس کی کلائنٹ اپروولس ہیں، یہ پارسل کی اپروول ہے، اس نے پارسل کنسلٹنٹ تھی، اس نے کام کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ ابھی ساری جو ہے نا وہ کلائنٹ کی اپروولز آ رہی ہیں، اس کو کہتے ہیں پریویس کلائنٹ اپروولز آ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں کیا ہوگا، آپ کو وہ بتائے گا جو اڈھیسو ہے، اسٹیپ 1 اڈھیسو ہے اس کے بارے میں بتائے گا، اس کی ڈیٹا شیٹ بتائے گا، وہ ساری لگائے گا، سرٹیفکیٹ لگائے گا۔ آپ نے کوئی بھی مٹیریل یہاں پہ ریپرزینٹ کرنا ہے تو سب کے اپروول لگانی ہوتی ہیں۔ یہ دیکھیں یہ کی پریویس کلائنٹ اپروول ہے، یہ کمپنی پہلے کام کرتی ہے۔ یہ دیکھیں یہ پورا اسٹیپ بائی اسٹیپ اس نے آپ کو سمجھا دیا، لگا دیا، بتا دیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر پھر بھی کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں، بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں، کسی بھی ٹائم پوچھ سکتے ہیں، 24/7 میں اویلیبل ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ پریشانی نہیں لینی، کسی چیز کی نہیں لینی، جو بھی پوچھنا ہے، کرنا ہے، بتانا ہے مجھے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کی پریشانی کو سنا جائے، سمجھا جائے، تاکہ اس کا سلوشن کیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ یہ میں نے آپ کو پھر سارا اوور ویو دے دیا تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے، تاکہ آپ کو سمجھنے میں، دیکھنے میں، سننے میں اور کرنے میں آسانی ہو، ٹھیک ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ آئی ہوگی اور بہت اچھے سے آئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ میں نے آپ کو پورا اوور ویو کروا دیا میٹ کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم۔